آج ہم ایک ایسی کہانی کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو روایتی ہیرو کے تصور کو کافی حد تک چیلنج کرتی نظر آتی ہے۔ جی، یہ زینگ چن اور یہ یون چانگ کی کہانی ہے۔ ہاں، اور اس کا تجزیہ حال ہی میں ایک یوٹیوب ویڈیو میں سامنے آیا ہے۔ بالکل، یہ جائزہ خاص طور سے اس بات پر آپ کہہ سکتے ہیں فوکس تھا کہ کہانی کس طرح طاقت اور جادو کے بجائے علم اور ہمدردی کو اہمیت دیتی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم اسی جائزے کے جو اہم نکات ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اس تجزیے نے کرداروں کی جو اندرونی کشمکش ہے، کہانی کا بنیادی پیغام کیا ہے اور وہ کیا چیز ہے جو اسے خاص بناتی ہے۔ جیسا کہ جائزے میں بھی کہا گیا، یہ صرف ایک فینٹیسی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل، بلکہ یہ قیادت، فرض شناسی اور جو ذاتی انتخاب ہوتے ہیں ان جیسے موضوعات پر ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا تبصرہ ہے۔ صحیح۔ تو جائزے کے مطابق کہانی کا جو مرکز ہے وہ زینگ چن ہے، جی، جو شین مو قبیلے کا سردار بننے والا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کو اس عہدے کے لیے آپ کہیں نااہل سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ روایتی جادوئی طاقتیں نہیں ہیں جو شاید ایک سردار میں ہونی چاہیے۔ اچھا؟ اس کی اصل دلچسپی تو طب میں ہے، لوگوں کا علاج کرنے میں۔ اور جائزہ اس نقطے پر بہت زور دیتا ہے کہ یہی جو اندرونی کشمکش ہے، مطلب قبیلے کی توقعات ایک طرف اور اس کی ذاتی خواہشات دوسری طرف، یہی کہانی کی اصل بنیاد ہے۔ ہاں، اور جائزہ کہتا ہے کہ یہی تضاد اصل میں کہانی کو گہرائی دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کے مطابق زینگ چن ایک طرح سے غیر روایتی ہیرو ہے۔ وہ طاقت کے زور پر نہیں چلتا۔ نہیں، وہ تو علم اور ہمدردی کے ذریعے خدمت کرنا چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ جائزے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کردار شاید ان دیکھنے والوں کو زیادہ اپنی طرف کھینچے جو روایتی طاقتور ہیرو کے بجائے ایک رحم دل رہنما کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ دراصل قیادت کا ایک متبادل ماڈل ہے جو قبیلے کی جو عسکری روایات ہیں ان سے ہٹ کر ہے۔ اچھا، کہانی میں ایک اہم موڑ بھی آتا ہے جس پر جائزے میں خاصی توجہ دی گئی۔ وہ تب جب یہ یون چانگ، وہ کردار، حادثاتی طور پر مقدس پھل کھا لیتی ہے۔ تو پھر؟ تو قبیلہ ظاہر ہے سخت ناراض ہوتا ہے، انتقام کا مطالبہ کرتا ہے۔ جی، لیکن زینگ چن وہ اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، قبیلے کے خلاف جا کر؟ ہاں، اور جائزے کے مطابق یہی لمحہ زینگ چن کے کردار کی اصل مضبوطی دکھاتا ہے، یعنی اس کی اصول پسندی، انسانی ہمدردی اور انفرادی انصاف کا دفاع کرنا، چاہے وہ روایات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت جائزہ اس فیصلے کو زینگ چن کے کردار کی تعمیر میں ایک کلیدی نقطہ سمجھتا ہے۔ مطلب روایات اور قبیلے کے اجتماعی غصے کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ جائزے میں ویسے کہانی کی منظر کشی یعنی سنیمیٹوگرافی کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ خاص طور پر وہ جو جنگل کے مشکل اور گھنے مناظر ہیں، وہاں یہ دلیل دی گئی کہ ان مناظر نے کرداروں کے بیچ جو ایک جذباتی تعلق بن رہا تھا اور مشکلات میں ان کی جو مشترکہ کمزوری تھی، اسے بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ بغیر مکالمے کے بھی؟ جی ہاں، بغیر زیادہ مکالموں کے، صرف منظر کشی سے۔ واہ! تو کہانی کا ایک مرکزی پیغام، جیسا کہ جائزے میں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی روایتی ذمہ داریوں اور ذاتی خوابوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ جی، زینگ چن کا آخر میں یہ یون چانگ کو بچا کر قبیلے سے نکل جانا اور دنیا میں طب کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دینا، ہاں، جائزے کے مطابق یہ کوئی فرار نہیں ہے بلکہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ یعنی خدمت کا ایک نیا راستہ اپنانا۔ بالکل۔ البتہ یہ بھی ہے کہ جائزہ مکمل طور پر تعریف پر ہی مبنی نہیں تھا، اس میں کچھ تنقیدی نکات بھی تھے۔ اچھا، کیا تھے وہ؟ مثال کے طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ کہانی کی رفتار کہیں کہیں تھوڑی سست محسوس ہوتی ہے، جس سے شاید کچھ اہم واقعات کا اثر کم ہو جاتا ہو۔ ایک اور نقطہ یہ تھا کہ قبیلے کی جو مخالفت تھی یا جو مخالف قوتیں تھیں، انہیں شاید تھوڑا اور زیادہ خطرناک یا شدید دکھایا جا سکتا تھا، تاکہ خطرے کا احساس زیادہ ہو۔ جی، تاکہ زینگ چن کے لیے جو خطرات ہیں وہ زیادہ واضح ہوں۔ لیکن مجموعی طور پر جائزے کا نتیجہ یہی تھا کہ یہ کہانی علم کے احترام، قربانی اور انسانیت جیسے موضوعات کو کامیابی سے سامنے لاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائزہ ایک ایسی کہانی کو پیش کرتا ہے جو صرف ایک خیالی دنیا کی سیر نہیں کراتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ اصل طاقت اور قیادت کا سرچشمہ صرف جسمانی یا جادوئی قوت نہیں ہوتی، جی، بلکہ ہمدردی، علم اور دوسروں کی بھلائی کا عزم بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک غیر معمولی ہیرو کی کہانی ہے جو اپنی سمجھی جانے والی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیتا ہے۔ اور یہ جائزہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ کیا؟ کہ حقیقی قیادت آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف مروجہ طاقت کے جو ڈھانچے ہیں ان کی پیروی کرنا ہے؟ یا دوسروں کے درد کو سمجھنا اور علم کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے؟ یہ کہانی اور اس کا جائزہ ہمیں قیادت کے ایک متبادل راستے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک ایسا راستہ جو شاید ہماری اپنی دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہو؟ بالکل، شاید آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہم۔